Dear students, Assalamu alaikum. Continuing with what we have been doing in the past few lectures, we are going to now consider how to merge two vendors. The reason for merging, as you have seen in the previous lectures, is that neither are you going to delete this vendor, nor do you want to make him inactive, but you want to make that data available for another vendor. That means that you need to merge this vendor and all the data associated with this vendor with another existing vendor. جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچروں میں دیکھا کہ ہم نے ان غیر ضروری وینڈرز کے ساتھ جن کے ساتھ ہم مزید کام نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو غلطی سے ہمارے پاس کھل گئے تھے ان کو either we deleted them or we made them inactive. لیکن اسی تسلسل سے چلتے ہوئے اگر ہم اوپر آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے وینڈرز بھی ہیں جن کے ساتھ اب ہم بزنس نہیں کر رہے لیکن ان کا ریکارڈ ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ونس اگین ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ہم نے اسی فسکل ایئر کے دوران ان کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ بزنس کسی دوسری کمپنی جو کہ اسی اونر کی ہے اس نے سنبھال لیا ہے. اب ہم اس کا ڈیٹا کھونا بھی نہیں چاہتے پچھلے وینڈر کا اور اس کو مرج کرنا چاہتے ہیں نئے وینڈر کے ساتھ. دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو ایکوائر کر لیا یا خرید لیا. اب وہ بزنس ایک نام سے کرے گی اور پرانا سارا ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ نئی کمپنی میں مرج ہو جائے گا. ان تمام ریزنز سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈ اور ٹرانزیکشن مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے. ہم کسی بھی وقت اس کو ضائع نہیں ہونا دے سکتے اور اسی لیے ہم اس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر کوئی پرانی کمپنی ہے جس سے ہم کام نہیں کریں اسے انیکٹیو کر دیتے ہیں یا اگر کسی نئی کمپنی کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اسے مرج کر دیتے ہیں. صرف ہم وہ کمپنی یا وہ وینڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا نہ پہلے کوئی تعلق تھا نہ ہم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے. ٹو مینٹین دا سینکٹیٹی آف آر اکاؤنٹنگ ریکارڈس وی نیڈ ٹو مینٹین اٹ آن اے سسٹم. اور جب بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کام ایک کمپنی کرے گی اور اس کی سسٹر کنسرن اب اس کے اندر ضم ہو گئی ہے تو ہم اس کو مرج کر دیتے ہیں دوسری کمپنی کے ساتھ. ونس اگین یہ تمام پروسیجر یہ تمام طریقہ کار پاسبل نہیں ہوتا جب آپ کے پاس ریٹن یا مینول کھاتے موجود ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ آپ کے لیکچرر ٹیچر جب وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پہ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی کاپی پہ کاپی کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ کوئی کریکشن کرتے ہیں بورڈ مٹا کے تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے لیکن آپ کے لیے کیونکہ آپ نے اس پوری چیزیں کاپی پہ لکھ لی ہیں تو آپ کو مٹا کے پیچھے جانا ممکن نہیں ہوتا. لیکن کمپیوٹر نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. ناؤ وی کین مرج ٹو کمپنیز انٹو اے سنگل اینٹی وداؤٹ لوزنگ any records or transaction and without any disruption in our main business. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئک بکس میں کیسے ہوتا. Now you must be familiar with your home page اور کیونکہ ہم وینڈر سینٹر سے ایسوسیٹڈ ہیں تو آپ کو اس وینڈر والے پارٹ میں وینڈر کے اوپر کلک کرنا ہے. Once again the moment you click you emerge into your vendor center اور آپ کے پاس وینڈرز کی لسٹ اور ان کی تمام پرسنل انفارمیشن موجود ہے. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کمپنی ایلومینیم جس کے پاس جو ہم نے ایک کھولی ہے رجسٹر کی ہے اپنے پاس اسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کسی اور کمپنی نے ایکوائر کر لی ہے اور اب وہ دوسری کمپنی کے نام سے کام کرتی چلی جائے گی. دوسری کمپنی کا نام ہے اسٹیل ملز. اب ہم چاہیں گے کہ ہماری کمپنی جس کا نام ایلومینیم تھا
وہ اسٹیل مل سے مرج ہو جائے. طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ کریں. ایڈٹ کرنے کا آپ کو طریقہ پتہ ہی ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اپنی کمپنی اور اس کو رائٹ کلک کریں. جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پاپ اپ آ جائے گا اور اس میں آپ کو سارے آپشنس لسٹڈ نظر آ رہے ہیں. ایلومینیم کو اسٹیل ملز کے ساتھ ہم نے مرج کرنا ہے, ضم کرنا ہے اس کے اندر. ایڈٹ وینڈر, جیسے ہی ہم نے ایڈٹ وینڈر کیا آپ کے پاس ساری انفارمیشن ایلومینیم کمپنی کی آ گئی. لیکن اب ہم نے اس کا نام رکھنا ہے, آپ نے پچھلی کمپنی کو جس کمپنی کے اندر مرج کرنا ہے, جس کمپنی کے اندر ضم کرنا ہے, آپ نے اس کا نام ایگزیکٹلی وہی رکھنا ہے اس اسکرین کے اندر. اگر اسپیلنگ مسٹیک ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی کمپنی کا نام بدل جائے گا, مرج نہیں ہوگی. سو میک شیور دیٹ دا نیم آف دا کمپنی یو آر مرجنگ یور ایگزسٹنگ کمپنی از اسپیلڈ ایبسولوٹلی کریکٹلی. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر لیں, کہیں اور پیسٹ کر لیں, وہاں سے اٹھا کے کاپی کر لیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ اس کی اسپیلنگ میں مسٹیک کر سکتے ہیں. اب ہم نے پچھلی کمپنی کا نام مٹا دیا ہے اور جس کمپنی میں ہمیں اسے مرج کرنا ہے اس کا نام ہم نے یہاں لکھ دیا ہے. اور جیسے ہی ہم اوکے کا بٹن دبائیں گے تو ونس اگین, کیونکہ کوئک بکس کبھی بھی کوئی ایسی ایکشن ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے جس سے اس کی ڈیٹا پہ فرق پڑے, اور اس ایکشن سے ڈیٹا پہ فرق پڑے گا. وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتا ہے, کنفرمیشن دیتا ہے, ریکنفرم کرتا ہے, اور اس کا ڈیفالٹ ہمیشہ نو ہوتا ہے, یس نہیں ہوتا. ونس اگین the system is asking us, this name is already being used. یہ نام تو پہلے سے موجود ہے, کیا آپ اسی نام کی دوسری کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمارا جواب ہے ہاں, ہم اس ایگزسٹنگ کمپنی کو دوسری کمپنی کے ساتھ مرج کرنا چاہ رہے ہیں. سو یو سے یس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیل ملز تو موجود ہے لیکن ایلومینیم نام کی اب ہمارے پاس کوئی کمپنی موجود نہیں ہے. Reason being that company has been merged into a single entity, that is the steel mill. اسی طرح اگر ہم کوئی اور دو کمپنیاں آپس میں کرنا چاہیں تو آپ کو طریقہ کار اب کلیئر ہے کہ all we have to do is edit and provide the name of the company we want to merge this existing company into. یاد رہے کہ جب بھی ہم مرج کریں گے پرانا ٹرانزیکشن جو اس کمپنی سے ایسوسیٹڈ تھا, جو اب دوسری میں ضم ہونے جا رہی ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. سارا ڈیٹا, ساری ٹرانزیکشن, سارا ریکارڈ آپ کے پاس کوئک بکس میں موجود رہے گا. مینولی جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پچھلی کمپنی کی تمام بکس جوں کی توں موجود رہتی ہے اور نئی کمپنی کی بکس علیحدہ موجود رہتی ہے. صرف نئی کمپنی کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اب جو پچھلا ڈیٹا ہے وہ فلانی کمپنی سے بھی آ رہا ہے. لیکن کوئک بکس ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم تمام انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ سیملیسلی مرج کر دیں. یہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹنٹ کو کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آتی رہے, لیکن یو شوڈ نو دیٹ یو ہیو 3 آپشنس آف ریموونگ دا نیم آف اے کمپنی فرام یور کمپنی لسٹ. اب آپ کے پاس 3 طریقہ کار آ گئے ہیں جس سے آپ کسی بھی کمپنی کی انفارمیشن ہٹا سکتے ہیں اپنی لسٹ سے. ایک طریقہ کار سب سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم کوئی بھی کمپنی جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہو, جس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ایسوسیٹڈ نہ ہو, اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی کمپنی کو غیر فعال بنانا ہے, ان ایکٹیو کرنا ہے, وی کین میک اٹ ان ایکٹیو. ان دیٹ کیس all the transactions would be present, but that company will not be listed in your vendor list. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی موجود ہے, اب وہ دوسری کمپنی میں ضم ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. مینولی ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ان کمپیوٹرز دس از پاسبل. all you have to do is merge the company which is being taken over by the other company, and all the data associated with the merging company will now automatically transfer to the merged company. اس طرح سے آپ کی ڈیٹا کی سینسٹیوٹی بھی
مینٹین رہے گی, انفارمیشن بھی مینٹین رہے گی, سارا ڈیٹا موجود رہے گا اور آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. سو دس از ہاؤ یو مرج ون کمپنی انٹو اندر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہو کہ 4 کمپنیوں کو ایک ساتھ مرج کرنا, لیکن 4 کمپنیوں کو بیک وقت مرج نہیں کیا جائے گا, یہ ون ایٹ اے ٹائم ہوگا. یو مرج ون کمپنی ود اندر, now that company is merged into a third company, and now the third company is finally merged into the fourth company. جب بھی ایسی ریکوائرمنٹ آئے گی, everything is possible within the realm of your computer. کمپیوٹر بھی ساری پاسبلٹیز موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. نمبر 3, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ آپ یہ سارا ڈیٹا مرجڈ کمپنی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹنگ پرنسپل پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.